خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ آج مورخہ 19 دسمبر 2023 کی مخصوص تلاوتیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت قضات کی کتاب اس کا 13واں باب 2 سے 7 اور پھر 24 آیت سے لے کر 25 آیت تک۔ اور دان کے قبیلہ میں سرعہ کا ایک آدمی تھا جس کا نام مانوہ تھا، اور اس کی بیوی بھانج تھی، چنانچہ اس سے کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ اور خداوند کا فرشتہ اس عورت کو دکھائی دیا اور اس نے اسے کہا، تو بھانج ہے اور تیرا کوئی بچہ نہیں، لیکن تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ پس اب خبردار رہ اور نہ میں یا کوئی نشہ آور چیز پی اور نہ ہی کوئی ناپاک چیز کھا، کیونکہ تو حاملہ ہوگی اور تجھ سے بیٹا ہوگا، اور اس کے سر پر استرا نہ پھرے گا، کیونکہ وہ لڑکا اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیل کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ تب اس عورت نے جا کر اپنے شوہر سے کلام کر کے کہا کہ ایک مرد خدا میرے پاس آیا، اور اس کی شکل خداوند کے فرشتے کی طرح نہایت ہیبت ناک تھی، اور نہ میں نے اس سے کچھ پوچھا اور نہ اس ہی نے اپنا نام مجھے بتایا۔ اور اس نے مجھ سے کہا، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تجھ سے بیٹا ہوگا، چنانچہ اب تو نہ میں اور نہ کوئی نشہ آور چیز پی اور کوئی ناپاک چیز نہ کھا، کیونکہ وہ لڑکا اپنی ماں کے پیٹ ہی سے اپنی وفات کے دن تک خدا کا نذیر ہوگا۔ اور اس عورت سے بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام شمشون رکھا، اور وہ لڑکا بڑا ہوا اور خداوند نے اسے برکت دی، اور روح خداوند نے دان کے خیمہ گاہ میں سرعہ اور اشتاول کے درمیان اسے متحرک کرنا شروع کیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 71، اس کی 2 سے 6 اور پھر 16 سے 17 آیت تک۔ اپنی صداقت کے مطابق مجھے چھڑا کر نجات دے، اپنا کان میری طرف جھکا اور مجھے بچا۔ تو میرے لیے پناہ کی چٹان اور فصیل دار قلعہ ہو، تاکہ میں تجھ سے نجات پاؤں، کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے۔ اے میرے خدا، مجھے شریر کے ہاتھ سے، ناراست اور تند خو کی گرفت سے چھڑا، کیونکہ تو ہی میری امید ہے۔ اے میرے خدا، اے خداوند، لڑکپن سے میرا توکل تجھ ہی پر ہے، رحم ہی سے تجھ پر میرا اعتماد رہا ہے۔ میری ماں کے بطن ہی سے تو میرا محافظ رہا ہے۔ میں ہمیشہ تجھ ہی پر بھروسہ رکھتا رہا ہوں۔ میں خدا کی قدرت کا ذکر کروں گا۔ اے خداوند، میں فقط تیری ہی صداقت کا اظہار کروں گا۔ اے خدا، تو مجھے لڑکپن ہی سے تعلیم دیتا آیا ہے، اور میں اب تک تیرے عجائبات کا بیان کرتا رہا ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا پہلا باب 5 آیت سے لے کر 25 آیت تک۔ اور شاہ یہودیہ ہیرودیس کے ایام میں ابیا کے فریق میں سے زکریا نامی ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی بیٹیوں میں سے تھی، اور اس کا نام الیسبات تھا، اور وہ دونوں خدا کے نزدیک راست باز تھے، اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔ اور ان کے کوئی بچہ نہ تھا، کیونکہ الیسبات بھانج تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ اور ایسا ہوا
کہ جب وہ خدا کے حضور میں اپنے فریق کی باری پر فرائض کہانت ادا کرتا تھا تو کہانت کے دستور پر اس کا قرعہ نکلا کہ خداوند کی ہیکل میں جا کر لبان جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت لبان جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی۔ تب اسے خداوند کا ایک فرشتہ لبان کی قربان گاہ کے دہنی طرف کھڑا ہوا دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ مگر فرشتے نے اس سے کہا کہ اے زکریا نہ ڈر، کیونکہ تیری دعا سنی گئی ہے، اور تیری بیوی الیسبات کے تیرے لیے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، اور بہتیرے اس کی پیدائش کے سبب سے شادمان ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بڑا ہوگا، اور ہرگز نہ میں اور نہ کوئی اور نشہ پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بنی اسرائیل میں سے اکثروں کو خداوند ان کے خدا کی طرف رجوع کرائے گا، اور وہ اس کے آگے آگے الیاس کی سی روح اور قوت میں چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف، سرکشوں کو راست بازوں کی دنائی کی طرف مائل، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے گا۔ اور زکریا نے فرشتے سے کہا، میں اسے کیوں کر جانوں؟ میں تو بوڑھا ہوں، اور میری بیوی کی بھی بڑی عمر ہے۔ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں، جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تجھ سے کلام کروں اور ان باتوں کی خوشخبری تجھے دوں۔ اور دیکھ، جس وقت تک یہ باتیں واقع نہ ہوں تو گونگا ہوگا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے تھے اور ہیکل میں اس کے دیر کرنے سے تعجب کرتے تھے۔ جب وہ باہر آیا تو وہ ان سے بول نہ سکا، اور وہ سمجھ گئے کہ اس نے ہیکل میں کوئی رویا دیکھی ہے، اور وہ ان سے اشارے تو کرتا تھا پر گونگا ہی رہا۔ اور جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اپنے گھر چلا گیا، اور ان دنوں کے بعد اس کی بیوی الیسبات حاملہ ہوئی، اور وہ 5 مہینے تک یوں کہہ کر چھپتی رہی کہ یوں خداوند نے میرے لیے کیا ہے، جب ان دنوں میں آدمیوں کے سامنے میری رسوائی دور کرنے کے لیے نظر کی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔